عبداللہ ابن مقفع جو عربی زبان کا ماہر تھا، سننے کے بعد اب ظاہر ہے جو عربی زبان میں ماہر ہو کوئی عربی کلام پڑھے تو اسے تو پتہ چلتا ہے. میں پٹھان آدمی ہوں، اردو بولتا ہوں، دور سے آدمی کو پتہ چل جاتا ہے کہ مولوی صاحب پٹھان ہے. وہ پٹھان نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ فرماتا ہے، پتہ چل گیا مولوی صاحب کون ہے، پٹھان ہے. تو وہ عربی میں ماہر تھا. عبداللہ بن مقفع عربی زبان کے نشیب و فراز سے واقف تھا، فصاحت و بلاغت سے واقف تھا. اس آیت کو سننے کے بعد اپنے گھر واپس چلا گیا، بیٹھ گیا اور کہا کہ یہ ایک آیت جس میں 17 الفاظ ہیں. کتنے الفاظ ہیں؟ 17. اس میں ویسے 15 الفاظ ہیں لیکن حرف ندا کو اگر لفظ تسلیم کیا جائے تو 17 الفاظ ہیں. اس نے سوچا کہ ایک آیت جس میں 17 الفاظ ہیں اور اللہ تبارک و تعالی نے فصاحت و بلاغت کی 21 قسموں کو استعمال کیا ہے، بلا اس کتاب کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ اپنی کتاب ردی میں پہن لی اور کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات من و عن محفوظ اور موجود ہے یا نہیں؟ قرآن ہمارے پاس ہے، اور صرف یہ نہیں کہ قرآن محفوظ ہے، ہر آیت کے ساتھ وہ کیفیت بھی محفوظ ہے جس کیفیت میں وہ آیت اتری ہے. سفر میں کون سی آیتیں نازل ہوئی ہیں، حضر میں کون سی آیتیں نازل ہوئی ہیں، حالت جنگ میں کون سی آیتیں نازل ہوئی ہیں، حالت امن میں کون سی آیتیں نازل ہوئی ہیں، یہ کیفیات بھی موجود اور محفوظ ہے. اسی طریقے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں وہ ہمارے پاس موجود اور محفوظ ہیں. لہٰذا اب کوئی ایسی ضرورت ہی نہیں رہی کہ جس ضرورت کی بنیاد پر کسی نئے شخص کو نبوت عطا کی جاتی ہے. تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری ہے، یہ ہم سب کا عقیدہ ہے. اب میرے دوست اور بھائی، آپ علیہ السلام نے فرمایا انہو سیکون فی امتی کذابون ثلاثون، ان قریب میری امت میں 30 بہت بڑے جھوٹے ایسے آنے والے ہیں جن میں سے ہر ایک نبوت کا دعویٰ کرے گا، حالانکہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں. مسلمہ کذاب نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، اسود عنسی نے یمن میں نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، طلحہ اسدی نے قبائل عرب میں نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، مختار ثقفی نے ایران میں نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، سجاح ایک خاتون نے اس نے دعویٰ کیا، متنبی نے کیا، مختلف لوگ آئے کہ ہندوستان میں سن 1900 میں ضلع گرداسپور تحصیل بٹالہ قادیان نامی گاؤں میں غلام قادیانی نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا. انگریزوں کی حکومت کی بر صغیر پر اور ان کی پالیسی یہ تھی کہ لڑاؤ اور حکومت کرو. مسلمانوں کو آپس میں لڑایا، قومیت کی بنیاد پر لڑایا، سیاست کی بنیاد پر لڑایا، فرقہ اور مسلک کی بنیاد پر لڑایا، مسلمانوں کو لڑایا اور بر صغیر میں فتنہ قادیانیت کو پھیلانے کی کوشش کی. آج تک ہم لڑ رہے ہیں، انگریز کی اس سنت پر عمل کرتے ہوئے آج تک لڑ رہے ہیں یا نہیں لڑ رہے؟ یہ جی حیاتی ہے، یہ جی مماتی ہے، یہ جی دیوبندی ہے، یہ بریلوی ہے، یہ فلاں ہے، فلاں لڑ رہے ہیں یا نہیں لڑ رہے؟ میرا ایک قادیانی کے ساتھ مناظرہ چل رہا تھا، وہ انگلینڈ میں ہے، میں پاکستان میں واٹس ایپ پر. اس نے مجھے کہا کہ مفتی صاحب میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں. میں نے کہا ویلکم، مرحبا، سب بسم اللہ. کہنے لگا یہ بتائیے کہ میں دیوبندی بنوں یا بریلوی بنوں یا اہل حدیث بنوں. اس کا خیال یہ تھا کہ اگر میں کہوں کہ آپ دیوبندی بنیں تو وہ کہتا کہ جی بریلویوں کے نزدیک تو یہ گستاخ رسول ہیں، کافر ہیں، تو میں ایک کفر سے نکلا دوسرے میں داخل ہوں. اگر یہ کہے گا کہ بریلوی بنے تو میں کہوں گا کہ دیوبندیوں کے نزدیک یہ مشرک ہیں. میں نے اسے کہا اب آپ ایک سوال ہے یہ کہ ہم اسے کیا کہیں کہ نہیں آپ دیوبندی بریلوی مسلمان بنے، تو وہ کہیں گے چلو ٹھیک ہے لیکن کون سا برانڈ ہے اسلام؟ تمہارے پاس برانڈ ہے اسلام کے، دیوبندی برانڈ، بریلوی برانڈ،
مودودی برانڈ بغور مولانا کے کس برانڈ کا مسلمان بنے؟ ابھی چند دن پہلے پشاور میں ایک ٹیلر ماسٹر نے مجھے ایک واقعہ سنا ہے کہ ایک عیسائی جو اسلام کے بالکل قریب تھا، اس نے ہمارے استاد سے کہا کہ جی میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، لیکن مجھے یہ بتائیں دیوبندی بریلوی اہل حدیث کیا بنوں؟ کہتے ہمارے استاد کے پاس جواب نہیں تھا تو وہ واپس چلا گیا اور اس وقت عیسائیوں کے کسی اچھے منصب پر فائز ہے۔ تو ان کی پالیسی یہ تھی لڑاؤ اور حکومت کرو، آپس میں مسلمانوں کو لڑائے، اور یہ سچے مچ ہم لڑے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، ہم آپس میں لڑے ہیں، ہم نے کفر کے فتوے ایک دوسرے پر لگائے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو بہرحال سن 1900 میں غلام قادیانی نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا۔ ہندوستان میں امیر شریعت مولانا سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کی سرپرستی میں ختم نبوت کی تحریک چلی، پھر پاکستان بنا، اور پاکستان بننے کے بعد ہماری بدقسمتی تھی کہ ہمارا پہلا وزیر خارجہ چودھری ظفر اللہ بنا جو کہ خود قادیانی، اور یہاں کلیدی عہدوں پر قادیانیوں کو بٹھایا گیا۔ 1953 میں ختم نبوت کی پھر تحریک چلی، امیر شریعت مولانا سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کی قیادت میں ختم نبوت کی تحریک چلی، اور اس تحریک کا مطالبہ یہ تھا کہ قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے، یہ مطالبہ تھا۔ جب انہوں نے نبی الگ کیا تو اپنی شناخت بھی الگ کرے، موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے یہودی کہلاتے ہیں، جن لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو نبی مان لیا تو ان کا تعارف الگ ہوا، شناخت بھی الگ ہوئی، وہ کرسچن عیسائی کہلاتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی تسلیم کرنے والوں کا تعارف بدل گئے، مسلمان کہلائے۔ تو اسی طریقے پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک جھوٹے شخص غلام قادیانی نے جب نبوت کا دعویٰ کیا تو جو لوگ مرزا غلام قادیانی پر ایمان لائے وہ اپنا تعارف الگ پیش کرے، اسلام کا لیبل استعمال نہ کریے، مطالبہ دیا ہے۔ آپ کے کسی کمپنی سے، سروس سے یا باٹا سے کچھ ملازمین نکل جاتے ہیں اور وہ جوتا بنانے کا کارخانہ کھول دیتے ہیں، تو کیا قانونی اور اخلاقی لحاظ سے انہیں یہ حق ہے کہ وہ باٹا یا سروس کا مونوگرام، ٹریڈ مارک اور نام استعمال کرے؟ ہے نہیں، کمپنی سے نکلے تو شناخت الگ تعارف پیش کر، یہ مطالبہ تھا۔ یہ تحریک ریاستی جبر سے دبائی گئی، امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری گرفتار کیے گئے، اور 1953 میں قادیانیوں کی ایک بہت بڑی سازش پہلی مرتبہ بے نقاب ہوئی، اور وہ سازش یہ تھی کہ بلوچستان جو کہ رقبے کے لحاظ سے بڑا صوبہ ہے، آبادی کم ہے، قدرتی وسائل سے مالا مال صوبہ ہے، اس بلوچستان کو قادیانی اسٹیٹ بنایا جائے گا۔ جس طرح خلیج عرب میں یہودی ریاست اسرائیل ہے، اسی طرح وسط ایشیا میں بلوچستان کو قادیانی اسٹیٹ بنایا جائے گا، جس مرزائیل بنایا جائے گا۔ یہ منصوبہ تھا قادیانیوں کا، اور اس منصوبے کو پہلی مرتبہ بے نقاب کیا مولانا سید ابو العلا مودودی رحمت اللہ علیہ۔ انہوں نے قادیانی مسئلہ پمفلٹ لکھا، اور اس پمفلٹ میں اس سازش کو بے نقاب کیا۔ مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ اسی پمفلٹ کے نتیجے میں گرفتار کیے گئے، اور آپ پر سزائے موت کا حکم کیا گیا۔ اور میرے پاس یہ کتاب ہے، اس کا نام ہے تاریخ احمدیت، جلد نمبر 16۔ یہ قادیانیوں کی کتاب ہے۔ کس کی کتاب ہے؟ یہ قادیانیوں کی اپنی کتاب ہے، تاریخ احمدیت، جلد نمبر 16۔ اس میں مرزا غلام قادیانی کا بیٹا محمود احمد، اس نے 20 مارچ 1953 کو گورنر پنجاب کے نام ایک خط لکھا ہے، وہ خط اس کتاب میں درج ہے، اور اس میں مرزا غلام قادیانی کا بیٹا گورنر پنجاب سے لکھتا ہے
کہ بالخصوص جبکہ جماعت اسلامی کا مولوی مودودی جیسا جارح آدمی پہلی سی بھی زیادہ جوش و خروش سے جماعت احمدیہ کے خلاف لٹریچر تقسیم کرنے میں مصروف ہے. یہ قادیانی مسئلے کا رد عمل تھا. اور اسی قادیانی تاریخ احمدیت میں قادیانی مسئلہ کو قادیانیوں نے بم قرار دیا. باقاعدہ اس میں لکھا ہے کہ عین فسادات پنجاب کے وقت مولانا مودود جماعت اسلامی کے بانی نے قادیانی مسئلہ کا بم پھینک دیا ہے. الفضل ما شہدت بہ الاعداء. فضیلت وہ ہوتی ہے جس کی گواہی دشمن دے. دشمن نے یہ گواہی دی. اور پھر اسے قادیانی مسئلہ کے حوالے سے مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ کو خونی ملا قرار دیا ہے. اسی کتاب میں درج ہے. 5 علماء مولانا طاولہ شاہ بخاری، مولانا احتشام الحق تانوی، مولانا مفتی محمد شفیع، مولانا عبدالحامد بدایونی اور مولانا مودودی، ان 5 حضرات کو خونی ملا قرار دیا ہے. تو 1953 میں مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ نے اس سازش کو بے نقاب کیا اور قادیانی مسئلہ لکھ کر کے بتا دیا کہ قادیانیوں کی یہ سازش ہے کہ وہ بلوچستان کو ایک قادیانی اسٹیٹ بنانا چاہتے ہیں. مولانا مودودی گرفتار ہو گئے. عطاءاللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ جیل میں، مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ جیل میں، اکابرین ملت جیل میں. جیل کے اندر ایک سی آئی ڈی افسر نے مولانا عطاءاللہ شاہ بخاری سے ملاقات کی اور اس افسر نے کہا کہ شاہ صاحب تمہاری تحریک ناکام ہوئی. تمہارا مطالبہ تھا کہ قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے، وہ مطالبہ تمہارا مسترد کیا گیا، 10,000 کم و بیش مسلمان شہید کیے گئے، تمہاری تحریک ناکام ہوئی. تو شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے ایک جواب دیا اور فرمایا ہماری تحریک ناکام نہیں ہوئی. ہم نے مسلمانوں کے دلوں میں ایسا ٹائم بم فٹ کیا ہے جو اپنے وقت پر بلاسٹ ہوگا تو دنیا کی کوئی طاقت قادیانیوں کو اس کی تباہی سے نہیں بچا سکے. ہم نے ایسا ٹائم بم فٹ کیا. یہ ٹائم بم 29 مئی 1974 کو پھر پٹ کیا. 29 مئی 1974 نشتر میڈیکل کالج ملتان کے سٹوڈنٹس وہ ملتان سے پنڈی جا رہے تھے. سیر و تفریح کے لیے 100 لڑکے تھے. ڈاکٹر ارباب عالم سٹوڈنٹ لیڈر تا زندہ ہے. ڈاکٹر ارباب عالم یہ گروپ لیڈر تھے. 100 لڑکے تھے. ریل گاڑی میں آ رہے تھے ملتان سے پنڈی. ریل گاڑی ربوہ ریلوے اسٹیشن پر پہنچی تو قادیانیوں نے اپنا لٹریچر تقسیم کرنا شروع کیا. ان سٹوڈنٹس نے دیکھا کہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر براہ راست قادیانی حملہ اور ہے. تو یہ سٹوڈنٹس کھڑے ہو گئے اور انہوں نے نعرے لگائے خاتم الانبیاء مصطفیٰ مصطفیٰ رہبر و رہنما مصطفیٰ مصطفیٰ. یہ نعرے لگائے. قادیانی لٹریچر لے کر کے ان کے منہ پر مار دیا. ریل گاڑی چل پڑی. قادیانیوں نے منصوبہ بنایا یہ سٹوڈنٹس واپس آئیں گے تو ان سے انتقام نہیں. چنانچہ 29 مئی کو یہ ریل گاڑی واپس آ رہی تھی. غالباً لالیہ ریلوے اسٹیشن، مجھے یہاں کے گاؤں کے وہ نام یاد نہیں ہے، وہاں چننگر سے پہلے ایک اسٹیشن آتا ہے، پنڈی سے آتے تھے. لالیہ ریلوے اسٹیشن پر جب ریل گاڑی پہنچی تو قادیانی اسٹیشن ماسٹر نے ربوہ ریلوے اسٹیشن ماسٹر کو فون کیا کہ وہ سٹوڈنٹس اس ریل گاڑی میں ہیں. انہوں نے فوراً مرزا طاہر جو بگروڑا تھا باندھ دیا یہاں سے اور انگلینڈ میں مر گیا. 1000 قادیانی غنڈوں لوگ کو لے کر کے ریلوے اسٹیشن پر پہنچے. ان سٹوڈنٹس کو مارا پیٹا اور مولانا تاج محمود رحمت اللہ علیہ جو فیصلہ